وہ تو بتا رہا تھا کئی روز کا سفر، زنجیر کھینچ کر جو مسافر اتر گیا۔ الحاج گلزار اعظمی صاحب کی رحلت صرف جمعیت کا نقصان نہیں ہے بلکہ قوم و ملت کا نقصان ہے۔ وہ لوگ جو آج جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کے والدین اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ اب کون تگ و دو کرے گا، لیکن جمعیت نے فوراً تعزیتی نشست کے بعد ابھی مولانا عبدالقیوم صاحب نے مجھے عشاء سے پہلے بتلایا کہ قانونی امداد کمیٹی کے لیے 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، تاکہ کام رکنا نہیں چاہیے، کام چلتا رہے اور ہر ایک کی آس جو پلٹ کر جمعیت علماء کی جانب دیکھتے ہیں اور جمعیت ان کے تمام کام کو کر کے دیتی ہے، اپنا سمجھ کر ہزاروں اور لاکھوں روپئے میں وکلا کی فیس دیتی ہے۔ سپریم کورٹ میں ایسے وکیل ہیں کہ آپ ان سے 10 منٹ ملاقات کریں گے تو آپ کو 5 لاکھ روپیہ فیس دینا ہے 10 منٹ ملاقات کی۔ جمعیت علماء قوم و ملت سے لیتی ہے اور قوم و ملت پر خرچ کرتی ہے۔ اب میں جمعیت علماء سلیمانی چوک، جو جمعیت علماء محمود مدنی کے نام سے ہے، جمعیت کے جب 2 دھڑ ہوئے، ہمارے کچھ ساتھی اس جمعیت میں گئے، ہم نے اپنے دل کو وسیع کیا یہ انہی کے ذریعے کہ یہ بھی ہمیں بلاتے رہے ہیں، ہم بھی ان کو دعوت دی ہے۔ میں جمعیت علماء سلیمانی چوک کے صدر محترم جناب مولانا آصف شعبان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور جناب گلزار اعظمی صاحب کے انتقال پر ملال پر آپ اپنے زرین خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ایسے بھی اس بزم سے اٹھ جائیں گے جن کو، کچھ ایسے بھی اس بزم سے اٹھ جائیں گے جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ جمعیت علماء ضلع ناسک کے صدر عالی قدر حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب زید مجدہم، جنرل سیکریٹری مسجد حاضہ کے خطیب و امام حضرت مولانا مفتی قاری خالد اقبال رحمانی صاحب، جمعیت علماء ضلع ناسک المعروف ارشد مدنی سے وابستہ تمام ہی کارکنان، ذمہ داران، ممبران، عہدیداران اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولو العزمی، مستقل مزاجی، ثابت قدمی، جوش، جذبہ، جنون، غیرت اور امت کا درد اور فکر اگر کسی بندے کے اندر دیکھنا ہو تو اسے کہتے ہیں الحاج گلزار احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ جتنے القاب اور جتنے الفاظ کا میں نے استعمال کیا ہے، ان سب کا حامل اور ہر اعتبار سے کامل، اس کو کہتے ہیں الحاج گلزار احمد اعظمی نور اللہ مرقدہ۔ یہ عالم نہیں تھے، حافظ بھی نہیں تھے، قاری بھی نہیں تھے، بس بغرض ملازمت یو پی سے ممبئی تشریف فرما ہوئے عین جوانی کے عالم میں، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے جمعیت علماء سے ان کا دل لگ گیا، اور ایسا دل لگا کہ اپنی پوری جوانی، اپنا پورا بڑھاپا، پیرانہ سالی انہوں نے جمعیت کے لیے، قوم و ملت کے لیے، دین کی سرسبزی شادابی کے لیے اور امت کے نونہالوں کی بحالی کے لیے وقف کر دیا۔ 7 دہائیاں انہوں نے قوم و ملت کی خدمت میں گزاری ہیں۔ 7 دہائیاں کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
مستقل مزاجی کے ساتھ کسی تنظیم سے جٹے رہنا، نشیب و فراز کو جھیلنا، تان تشنی کو برداشت کرنا، کیچڑ کو پسے پشت ڈالنے کی کوشش کرنا، الزامات کی بوچھار کو جھیلنا، بہت کچھ کڑوے کسیلے جملے سننا سہنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ وہ شخص جس نے اپنی جوانی میں قدم رکھا جمعیت سے جڑنے کے اعتبار سے، اس کی پوری لائف، پوری جوانی، پورا بڑھاپا جمعیت کے لیے وقف ہو گیا۔ پریشان حال، بدحال، بے روزگار، لٹے پٹے اور ستم زدہ، مجبور، بے حال، بے کس، ایسے سب لوگوں کے لیے اگر کوئی ذات تھی تو اس کا نام تھا الحاج گلزار احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پریشان حال لوگوں کے مسیحا تھے، جیلوں میں بند بے قصور مسلمانوں کے داتا تھے، اور ان پریشان حال لوگوں کے لیے ایک نمونہ تھے، مشعل راہ تھے، رہبر تھے، اور ان کے لیے تسلی کا سامان تھے۔ الحاج گلزار احمد اعظمی کو دیکھ کر لوگوں کے دل و دماغ کے اندر امید کی کرن اور امید کی شمع روشن ہوا کرتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں الحاج گلزار احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے ایسے بے قصور مسلمان، کتنے ایسے بدحال، مظلوم، پریشان حال مسلمان جن کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر سالہ سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اس کا یہ ماوا تھا، اس کا یہ ملجا تھا، اس کا یہ مرجع تھا، اور ان کے لیے امید کی ایک شمع تھی کہ ہم الحاج گلزار احمد اعظمی کے در پر جائیں گے، جمعیت کے در کو کھٹکھٹائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہمیں یہاں پر کامیابی ملے گی۔ ایسے 10 افراد جن کے لیے پھانسی کے پھندے کا اعلان کر دیا گیا، جن کے لیے عمر قید کی سزا نافذ کر دی گئی، ان کو پھانسی کے پھندے سے بچانا، عمر قید کی سزا سے واپس لانا، یہ اسی مرد آہن اور مرد مجاہد کا جگر تھا کہ جس نے لڑ کر بھڑ کر قانونی کارروائی کر کے اور دشمنان اسلام اور ڈپارٹمنٹ اور وکلاء اور جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ببانگ دہل ایک طرح کا اعلان کیا کہ جب تک گلزار اعظمی زندہ ہے کسی مظلوم کو پھانسی کے پھندے پر تختے دار پر لٹکنے نہیں دیں گا۔ اس کو کہتے ہیں الحاج گلزار احمد اعظمی۔ سینکڑوں بے قصور مسلمان جو فرقہ وارانہ فسادات کی نظر ہو گئے، سینکڑوں بے قصور مظلوم ترین مسلمان جو بوم بلاس کے نام پر، دہشت گردی کے نام پر، آتنکوادی کے نام پر ان کو جیل کی سلاخوں میں منصوبہ بندی کے ساتھ ڈال دیا گیا، ان کا کوئی مسیحا تھا تو وہ الحاج گلزار احمد اعظمی۔ اور ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ جیسا کہ قاری خالد اقبال رحمانی صاحب نے ابھی تھوڑا سا جملہ پیش کیا کہ جمعیت کے 2 دھڑ، تو ایک طرف گلزار احمد اعظمی ہے اور دوسری طرف الحمدللہ مولانا محمود مدنی کی جمعیت کے مرد آہن حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب ہیں، جنہوں نے وہی کام کیا ہے جو الحاج گلزار احمد اعظمی نور اللہ مرقدہ کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جمعیت کے اندر کس اعتبار سے اختلاف ہوا مجھے نہیں معلوم، میں تو بہت بعد میں جمعیت سے جڑا، لیکن اللہ کا کرم ہے
کہ دونوں جمعیت کے تمام چھوٹے بڑے عہدیداران سے بندہ بڑی دل کی صفائی کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اور میل ملاپ رکھتا ہے۔ اس کے گواہ یہاں پر تشریف فرما تمام تر عہدیداران اور ذمہ داران ہیں۔ ہم کسی طرح کا بھید بھاؤ نہ شہر کے اندر رکھتے ہیں، نہ پورے ضلع ناسک کے اندر رکھتے ہیں، نہ پورے صوبہ مہاراشٹر کے اندر رکھتے ہیں، نہ پورے ہندوستان کے اندر کسی طرح کی تفریق اور کسی طرح کی تذلیل کسی دوسری جمعیت والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مشن ہے۔ جمعیت جوڑنے کا کام کرتی ہے، جمعیت لوگوں کے زخم پر مرہم رکھنے کا کام کرتی ہے۔ تو جمعیت کے اندر اگر جمعیت کے کسی کارکن، کسی عہدیدار کے اندر اگر کسی طرح کی افراتفری ہو، عصبیت ہو، تو وہ جمعیت کے کاز اور جمعیت کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچا نہیں سکتا۔ الحمدللہ ان حضرات نے بالخصوص قاری خالد اقبال رحمانی صاحب اور مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب، ان سے ہمارے الحمدللہ بڑے اچھے مراسم ہیں، دیرینہ مراسم ہیں۔ وقتاً فوقتاً ایسی کوئی نہ کوئی مجلس میں دینی، ملی، سماجی، فلاحی، رفاہی یا کوئی بھی الحمدللہ ہم لوگ آپس میں ملتے ہیں، جلتے ہیں اور آپس میں باہم صلاح مشورہ کر کے امت کو، شہریان مالیگاؤں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے نظام، ہمارے کام الگ الگ منزل، الگ الگ مکان، الگ الگ آفس سے ہو رہے ہیں، لیکن مشن ہمارا ایک ہے، امت کو جوڑنا، امت کی خیرخواہی کرنا، امت کی پریشانی کو دور کرنا اور امت کے اندر ایک نیا ماحول، نیا پیغام دینا کہ ہم ایک ہیں، جب تک ہم ایک رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ آج ہم سب لوگ الحاج گلزار احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیتی نشست میں تشریف فرما ہے۔ یہ تعزیتی مجلس، یہ تعزیتی نشست کے انعقاد کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جانے والے کے کام، جانے والے کے مشن، جانے والے کی خدمات، جانے والے کے مجاہدے، جانے والے کی قربانیوں کو ہم یاد کریں۔ ان کے مشن کو یاد کرنے اور یاد کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مشن لے کر وہ چلا کرتے تھے، وہ مشن اب ہماری ذمہ داری ہے۔ جس جواں مردی کے ساتھ، جس دلیری بہادری کے ساتھ، جس اولو العزمی مستقل مزاجی ثابت قدمی کے ساتھ، جس جوش، جنون، جذبے کے ساتھ، جس امت کا درد اور غم اپنے دل اور دماغ میں بسا لینے کے ساتھ انہوں نے قوم، ملت کی جس لائن سے بھی خدمت کی ہے، یہ آج کی تعزیتی نشست کا اصل پیغام ہے کہ انہوں نے امت کو یہی درس دیا، انہوں نے امت کو یہی سبق دیا کہ اگر جینا ہے تو قوم و ملت کے لیے جیو اور مرو بھی تو ان کے درد اور ان کے غم کو لے کر تم اس دنیا سے رخصت ہو۔ الحاج گلزار احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی قربانیوں، مجاہدوں اور کارہائے نمایاں کو چند سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال کی بات نہیں ہے، 7 دہائیوں پر مشتمل ہیں ان کے مجاہدے، ان کے کارنامے، ان کی قربانیاں اور ان کے اس اعتبار سے بہت سارے سماجی، فلاحی، ملی کام، اور سب کاموں میں سے اخص الخصوص جو کام، جو قربانی، جو مجاہدہ اور جو کبھی نہ فراموش کرنے والا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ بے قصور مسلمانوں کی رہائی کے لیے قانونی امداد کمیٹی کے جنرل سیکریٹری تھے اور اپنے عہدے پد پر رہ کر انہوں نے امت کے ان بے قصور مسلمانوں کی رہائی کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیا، جو بے مثال قربانی دی اور جس منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیا ہے، رہتی دنیا تک کوئی بھی بندہ اس کو فراموش کر نہیں سکتا۔ جمعیت علماء سلیمانی چوک مالیگاؤں کے تمام ہی چھوٹے بڑے عہدیداران یہاں تشریف فرما ہے۔ میں حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب، قاری خالد اقبال رحمانی صاحب،
ڈاکٹر اخلاق صاحب، اسی طریقے سے مفتی خالد رحمانی صاحب اور شکیل بھائی کیسٹ والا، اسی طریقے سے اور بھی میں کچھ لوگوں کا نام نہیں جانتا، یہ تمام کے تمام عہدیداران، ذمہ داران جو جمعیت علماء ضلع ناسک مولانا ارشد مدنی کی جمعیت سے وابستہ ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم بصمیم قلب و جگر تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں۔ اس دکھ کی گھڑی میں ہم لوگ آپ کے دکھ میں، آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جانے والے کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل اور نعم البدل عطا فرمائے، قبر کی منزل کو آسان بنائے، قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور ہر طرح کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرماتے ہوئے ایسا مجاہد جمعیت علماء کو پھر سے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔